مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامیاب کون، ناکام کون؟ یہ سب سے بنیادی سوال ہے انسانی زندگی کا. میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں ناکامی سے بچنا چاہتا ہوں. صبح سے لے کے شام تک تاجر کا، کاشتکار کا، ملازم کا، ساری بھاگ دوڑ جد و جہد اسی بات میں ہوتی ہے، میں کامیاب ہو جاؤں. کامیابی کے لیے تاجر نے اپنا انداز اختیار کیا ہوا ہے، کاشتکار نے اپنا انداز کیا ہوا ہے، ملازم نے، پہلوان نے، سیاستدان نے، ہر ایک کا اپنا اپنا پیرامیڈر ہے. لیکن قرآن سے پوچھیں کامیاب کون، تو قرآن بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے، ایسا جواب جو ہر ایک کی دسترس میں ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. باقی دنیا کے جتنے کامیابی کے تصور ہیں، اس آیت کے بعد وہ تصور ایسے ختم ہو جاتے ہیں جس طرح لہروں کے بعد سطح آب پر تیرتے ہوئے بلبلے ختم ہو جاتے ہیں. بلبلے کتنے سطح آب پہ ہوتے ہیں، پانی کے اوپر بلبلے، اور وہ کہتے ہیں ہم چھا گئے چھا گئے. ایک لہر آتی ہے تو بلبلوں کا پتہ بھی کوئی نہیں چلتا. زمانے کے اندر انسانوں کے سمندر میں کامیابی کے بلبلے ہیں. میں اگر ایم پی بن گیا، وفاقی وزیر بن گیا، صوبے کا آئی جی بن گیا، تو یہ سارے بلبلے ہیں. اس بٹھا دو پیچھے چلو ادھر پیچھے چلو، ان کو بلا لو پہلے سے، ان کو بھیج دو ایک طرف، پھر پریشان کرتے رہیں گے. تو قرآن نے اگر اس کا جواب دیا، یعنی قرآن کی یہ آیت انسانی ذہن سے پیدا ہونے والے کامیابی کے بلبلوں کو ختم کر دیتی ہے. کامیاب کون؟ کہ جو دوزخ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب. بس یہ مختصر سے جواب ہے. اب دوزخ میں کیسے بچیں، جنت میں کیسے جائیں، اس کے لیے کہا ہے کہ درس نظامی پڑھیں، لمبے چوڑے مدارس میں جائیں، اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، حدیث پہ گہرا مطالعہ کریں، فقہا کی آراء پہ غور کریں. یہ لمبا چوڑا نظام ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے، اہل علم کام کر رہے ہیں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سا فارمولہ دیا کہ یہ چیزیں تم پیدا کر لو، تمہیں جنت میں جانے سے کائنات کی کوئی چیز روک نہیں سکتی. وہ نصاب بڑا عام سا نصاب ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اس نصاب کو سامنے رکھیں تو آپ دکان کرتے رہیں، کھیتی باڑی کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، لیکن آپ اس نصاب کو سامنے رکھیں. نصاب کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت، یدخل الجنت اقوام افعدتم مثل افعدۃ الطیر. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کی عادتیں، جن کے رویے، جن کا کریکٹر پرندوں کے ساتھ ملتا ہوگا. اب یہ کتنا خوبصورت درس نظامی ہے جو آمنہ کے لال نے عطا فرمایا. یعنی پنچھی مزاج لوگ جنت میں جائیں گے. اب دنیا کا کون سا انسان ہے جو کہ پرندہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. طائر کیا ہوتا ہے، پنچھی کیا ہوتا ہے، برڈ کیا ہوتا ہے، دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا. کسی ملک کی، کسی خطے کی ہوائیں اور درخت پنچھیوں کے نغموں سے خالی نہیں ہے. پنچھی الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پنچھی کسی علاقے میں نایاب ہوں. کوئی خطہ صحرا کو، آپ صحراؤں میں چلے جائیں. میں روہی کے صحرا میں گیا، یہ مستونگ کے صحرا میں گیا، تو حد نظر ٹیلے ٹیلے درخت بننے کے پنچھی وہاں بھی موجود ہیں. تو آمنہ کے لال نے فرمایا، قرآن نے فرمایا کامیاب کون؟ یا دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا گیا. اب جنت میں اہل حدیث الگ کرتے ہیں، دیوبندی الگ کرتے ہیں، حنفی الگ کرتے ہیں، بریلوی الگ کرتے ہیں، شافعی الگ، ہر ایک کا اپنا اپنا پیر. تو اللہ کے محبوب نے جو نصاب بتا دیا وہ بڑا شاندار. فرمایا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کی عادتیں اور مزاج اور کریکٹر پرندوں کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا. اب پنچھی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی پنچھیوں کی عادت، دنیا بھر کے پنچھی اللہ صبح جاگیں گے. آپ دیہات میں جائیں، شہر میں جائیں، افغانستان میں جائیں، ایران میں جائیں، دنیا کا کوئی پنچھی پرندہ ایسا نہیں ہے جو دن چڑھے تک سوتا رہے. اللہ صبح ہوں گے تو پنچھی نغمہ ریز ہو جائیں گے. دو وقتوں کے ملاپ پر وہ اجتماعی ذکر ضرور کرتے ہیں. اللہ صبح دیہاتوں میں چلے جائیں، کوئی برگد کا درخت ہے، کوئی شیشم کا درخت ہے، وہاں 100-200 پنچھی اکٹھے ہو جائیں گے، اجتماعی ذکر کا حلقہ لگائیں گے اپنے اپنے انداز میں. جو قدرت نے ان کے اندر کلٹیویٹ کیا، پیدا کیا، وہ کریں گے. اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں خود یا دوستوں کو، تو کوئی لمبی چوڑی تحقیق کی، تفتیش کی ضرورت نہیں ہے. اسماء الرجال کی، سیاستہ کی، لمبی چوڑی تفاسیر کی، عامت الناس کے اپروچ میں آنے والا نصاب یہ ہے کہ پنچھیوں کا مزاج پیدا کر لو. اور سب سے پہلی پرندوں کی خوبی ہے اللہ صبح جاگتے، ماں سوائے الو کے یا الو کے پٹھوں کے. کیوں جی؟ الو کے پٹھے دیر تک سوئے رہتے ہیں یا الو دیر تک سوئے رہتے ہیں؟
دنیا پنچھیوں میں کوئی پنچھی ایسے نہیں جو دیر تک جاگے. جو عورت دیر تک جاگتی ہے، جو مرد دیر تک، وہ پنچھی، وہ پٹھے ہیں، یقیناً وہ پٹھے ہیں، وہ نہیں ہیں. یعنی گویا انہوں نے بنیادی صفت جنتیوں کی ضائع کر دی. اب دنیا کوئی علاقہ دکھائیں جہاں پنچھی دن چڑھے تک سورج کی کرنیں تپ جائیں، روشنی کھل جائے، اجالا واضح ہو جائے، اور وہ اپنے گھونسلے میں یا شاخوں پہ بددستور ذکر کر رہے، سو رہے ہوں یا خراٹے لے رہے ہوں یا نیند میں ہوں یا آشیانے میں. کبھی نہیں ہوگا. سردیوں کی یخ راتیں ہوتی ہیں، 12 گھنٹے کی رات. دسمبر، جب 22 دسمبر کو طویل ترین رات ہوتی ہے ہمارے ہاں سردیوں کی. سردیوں کی طویل رات میں کورا پڑ جاتا ہے، پتوں پہ برف جم جاتی ہے، دیہاتوں میں جو گھاس لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سفید سی تہ جم جاتی ہے، دھند پڑتی ہے، یخ بستہ ہوائیں ہوتی ہیں، موسم ٹمپریچر مائنس سے نیچے چلا جاتا ہے. لیکن پھر بھی الگ صبح پنچھی اجتماعی ذکر کا حلقہ کرنے کے لیے زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے. تو اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، کامیابی دائمی چاہتے ہیں، تو ان اسباب کو دور کریں جو اسباب سحر خیزی میں، صبح کے جاگنے میں، نوائے سحر میں روکنے میں رکاوٹ ہوں. بلا سبب آدمی دیر تک نہیں سوتا. تو اسباب کیا ہیں؟ موبائل ہے. اسباب کیا ہیں؟ دیر تک گپ شپ ہے. اسباب کیا ہیں؟ رات کے فنکشن ہے. اسباب کیا ہیں؟ تھڑا گروپ ہے. اسباب کیا ہیں؟ منجا گروپ ہے. جو اسباب جنت کی پہلی صفت کو ڈراپ کرتے ہیں اس سے یوں بچیں جیسے بولے کتے سے بچتے ہیں، جیسے سانپ سے بچتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے ہاں دینداروں کی بے دینی دیکھیں. اکثر دینی مجالس رات کو 11 بجے شروع ہوں گی. دبی گھاٹ میں 3 بجے تک محفل حمد ہے، محفل قرات ہے، محفل نعت ہے، محفل فلاں ہے. اور عین اس وقت چھوڑیں گے جب آدمی نہ جاگنے کے قابل نہ سونے کے قابل. کتنی بڑی بے دینی ہے جو دینداروں کی وجہ سے کائنات کے اندر پھیل رہی ہے. میں نے غالباً اسی ممبر پہ ذمہ داری سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو 23 برس ہیں، جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد آپ نے نشستیں کی اپنوں سے، غیروں سے، طائف والوں سے، ثقیف والوں سے، سعد والوں سے، خزرج والوں سے، اوس والوں سے، تیم والوں سے نشستیں کی. ہر رات آ رہے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے عشاء کے بعد اہل مدینہ کو بلا کر کہا ہو کہ آؤ آج اجتماعی محفل ذکر ہوگی، اجتماعی محفل حمد ہوگی، اجتماعی محفل نعت ہوگی، اجتماعی محفل قرات ہوگی، اجتماعی محفل فلاں ہوگی. نبی فطرت، دین فطرت، اسلام فطرت، قرآن فطرت انسانوں کو فطرت پہ چلاتا ہے. خلاف فطرت ہے راتوں کو دیر تک جاگنا. تو جس دین کی مجلس کا آغاز بے دینی سے ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے خیر پیدا ہوگی. کوے کے انڈے ہنس کے نیچے، کوے کے انڈے آپ مرغے کے نیچے رکھ دیں اور اس کے اوپر درود تنجینہ پڑھ دیں، اس کے اوپر آیت کریمہ پڑھ دیں، اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر غلاف کعبہ کے ٹکڑے بچھا دیں، ذرے بچھا دیں. لیکن فطرت کبھی بھی غلاف کعبہ کے ٹکڑوں کی خاطر، درود تنجینہ کی خاطر، ذکر کی خاطر کسی اہل اللہ کے ہاتھ لگوا کر کوے کے انڈے مرغی کے نیچے رکھ دیں. اللہ کی قسم جب بھی پیدا ہوں گے کوے ہی پیدا ہوں گے، مور پیدا نہیں ہوں گے. اب تمے کا بیج امام کعبہ سے کہیں زمزم سے دھو کر یہ لئیے کہ صحرا کی ریت میں دبا دیں. اب زمزم اس کو لگا دیا، امام کعبہ نے ہاتھ لگا دیا، اوپر درود پڑھ دیا. تو کیا تمے کا بیج اہل علم کی برکت، ذکر کی برکت سے وہ تمے کا بیج تربوز بن جائے گا؟ بولو جی. تو جب زمین مزاج نہیں بدلتی، بیج مزاج نہیں بدلتے، انڈے مزاج نہیں بدلتے، تو کیسے ممکن ہے کہ کسی آدمی کی محنت ہم بڑے خلوص سے کر رہے ہیں؟ خلوص سے کرو، لیکن فطرت فطرت ہے. بیڑ کا چھتر لگا ہوا کسی جگہ پہ ڈیموں کا، تو آپ جا کے اس پہ پھونک مارتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ کو ذکر کر کے پھونکتے ہیں، تو کیا ان کی برکت سے بھیڑ کے چھتے میں بیری کا شہد پیدا ہو جائے گا؟ بولے جی. کبھی نہیں ہوگا. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے چھتے فطرت نہیں بدلتے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی قرآن و سنت سے ٹکر لے کر رات کے 11 بجے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. میں ایک جگہ لیکچر دینے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا مغرب کے بعد آپ کا بیان ہوگا. میں اکثر یہ کرتا ہوں، بیان میں 3-4 چیزوں کا میں خیال رکھتا ہوں. ایک تو میں کہتا ہوں اکیلا میں ہوں گا، کوئی اور مولوی نہیں ہوگا. کسی مولوی کے وجود کو اپنی ممبر پہ میں برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ علماء کی نفی نہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ جب 3-4 علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیان ہوتا ہے، تو بعد میں سامعین دینی مجلس سے فائدہ لینے کے بجائے علماء کا تقابل کرتے ہیں. فلاں نہیں چل سکا، فلاں ہٹ ہو گیا، فلاں نے ٹھیک کیا، فلاں. تو وہ جو آئے تھے ہدایت لینے کے لیے، وہ بیچارے اب میزان پکڑ کر جاہل لوگ علماء کو تول رہے ہیں، فلاں فٹ. تو فائدہ کیا ہوا؟ آپ کبھی دیکھ لیں جہاں 4 علماء تشریف لیں، بعد میں صبح آپ پوچھیں عوام سے رات کیا بنا، تو وہ
یہ نہیں کہیں گے رات یہ والدین کے حقوق یہ فلاں یہ اچھا ہوا، وہ کہیں گے فلاں مولوی نہیں چل سکا فلاں. تو یہ پہلا نقصان ہوتا ہے زیادہ علماء کا بیک وقت ایک نشست میں بلانے کی برکت، یہ پہلا نقصان ہوتا ہے. دوسرا میں کبھی ان کو الاؤ نہیں کرتا مغرب سے عشاء کے علاوہ عشاء کے بعد باقاعدہ آغاز کیا جائے. مغرب سے عشاء آغاز گفتگو کرو، گھنٹہ کراؤ سوا گھنٹہ کراؤ جتنا بے کرا لو، وہ میں نہیں الاؤ کرتا. تیسرا میری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ مسجد کے باہر دینی نشست کا انعقاد نہ ہو. پارک دینی نشستوں کے لیے نہیں ہوتے، عید گاہوں کے لیے نہیں ہوتے، جنازوں کے لیے نہیں ہوتے. جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اس کے علاوہ استعمال اس کو ظلم کہتے ہیں. عربی میں ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کو جس اب کار کو بنایا گیا موٹر وے کے لیے اس کے پیچھے حل لگا کے اگر آپ کھیتوں میں چلانا چاہتے ہیں تو یہ کار پہ ظلم ہے، اس کی مینوفیکچرنگ کے خلاف کیا جا رہا ہے. ٹاؤن کا پارک عیدگاہ کے لیے نہیں ہوتا، ٹاؤن کا پارک جلسوں کے لیے نہیں ہوتا، ٹاؤن کا پارک بچوں کا ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے اور مشترکہ ایسٹس ہوتا ہے. اس کو کسی اور مقصد مسجد اس کام کے لیے ہر ٹاؤن میں ایک مسجد بناؤ 2 بناؤ، اس کو کشادہ کرو تاکہ دین کی نشست کرو. مسجد میں آتے ہی 90% چودھریوں کی چودراہٹ، سرداروں کی سرداری، وڈیروں کا وڈیرا پن، مالداروں کا مال، گریڈ والوں کا گریڈ، سارا ایسے ختم ہو جاتا ہے جس طرح غبارے کے اندر نوک لگنے سے ہوائیں نکل جاتی ہیں. جب مسجدوں کے باہر آپ دینی پروگراموں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت میں جانے کا آسان سا فارمولہ جو مسلم شریف کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا وہ یہ تھا، پنچھی مزاج بن جاؤ، پرندوں جیسی صفات پیدا کر لو. آمنہ کے لال روایت مسلم کی کہ پکی بات ہے تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور میں نے کہا پنچھیوں کے مزاج ایسے نہیں ہیں کہ وہ پنچھی تکلف کر سکیں اپنے آپ کو اوور لیپ کیسے، نہیں ایسے نہیں. سب سے پہلی خوبی یہ ہے پنچھیوں کی الگ صبح جاگنا. تو جو آدمی اس پہ ڈراپ کر گیا رات دن کے 11 بجے جاگ رہا ہے 12 بجے جاگ رہا ہے تو گویا جنت کے سیلیبس سے ڈراپ کر کے وہ عورت ہے، مرد ہے، امیر ہے، غریب ہے، زاہد ہے، عابد ہے، پیش کوئی بھی الگ صبح جاگے. اور الگ صبح جاگنے میں جو ہرڈل ہیں وہ خانہ ساز ہوتی ہیں. جس طرح آپ مشین لگاتے ہیں نا واشنگ مشین، تو وہ 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد الارم ہوتا ہے. جس بات کا الارم کیا ہوتا ہے، کوکر لگاتے ہیں الارم ہوتا ہے، پریشر کوکر لگاتے ہیں الارم ہوتا ہے. کہ یہ کیا مقصد، وہ جس کام کے لگایا تھا آٹومیٹک مشین نے وہ کام کر دیا. قدرت نے انسانی وجود کے اندر آٹومیٹک سسٹم بلا درجے کا فٹ کیا. اگر آپ عشاء کے بعد آرام سے نیند لیتے ہیں تو تہجد کے وقت آٹومیٹکلی وجود کے اندر انگڑائیاں، جمائیاں، بے کلیاں، بے قراریاں، کروٹیں، پہلو بدلنا آٹومیٹک شروع ہو جائے گا، ماں سوائے اس کے کہ اس کا آٹومیٹک سسٹم مس یوز کی وجہ سے خراب ہو چکا. عشاء کے بعد دوسری صفت جو پرندوں کی ہے اور وہ ہمیں لازم ہے وہ ہے کہ سر شام سونا. آپ کے علاقے میں پنچھی بھی ہوں گے. میں انگلینڈ میں تھا تو ایک دن میں ایک چھوٹی سی جھیل تھی، جھیل پہ میں واک کر رہا تھا تو وہاں دیکھا بڑے بڑے پرندے بیٹھے تھے، ان کا سائز بڑا بڑا تھا. کبوتر. تو میں نے کہا کبوتر ہمارے یہاں چھوٹے ہوتے ہیں یہاں بڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ان کا پاؤنڈ بڑا قیمتی ہے. میں نے کہا کرنسی کی ویلیو پرندوں پہ بھی پڑ جاتی ہے، ان کی کرنسی مضبوط ہے اس لیے ان کے کبوتر بھی بڑے سائز کے. ہمارے یہاں ماڑے سے ہوتے ہیں کمزور سے، ان کو ذبح کرو بھی تو تکلف کے، وہ بڑے بڑے ہیلدی تھے. تو مجھے کہنے لگے جی ایک دفعہ انگلینڈ میں کوئی ایسی وبا پھیلی کہ ساری فضائیں اداس ہو گئیں، ہواؤں کے اندر پنچھی کوئی نہ رہے، شاخیں خراب ہو گئیں. قدرت نے دیکھو کس طرح نظام بنایا، جس طرح ہم کمرے بناتے ہیں، پنچھیوں کے لیے درخت بنائے ہیں، شاخیں بنائی ہیں، سب کچھ بنایا. کیوں کیا؟ تاکہ آرام سے سر شام آ کر اپنا گھر بنا لیں. اور پھر آپ اندازہ کریں چھوٹے چھوٹے پنجے ہوتے ہیں. جب کبھی آپ پنچھیوں کو پکڑیں ان کے پاؤں دیکھیں چھوٹے چھوٹے پنجے ہوتے ہیں. وہ رات کو جب ایک دفعہ پنجے گاڑ دیتے ہیں تو پھر ساری رات گرتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں کے لوگ سوتے ہیں نا تو ٹھک سے گرتے ہیں دوسرے پر. وہ تب احساس ہوتا ہے کہ میں نے دوسرے کے حد میں چلا گیا. میں اگنور کرتا رہتا ہوں لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ خود رسوا ہوگا، اور جب یہ رسوا ہو کے ٹھک دوسرے پہ گرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے مہربانی کرو سونا ضرور ہے لیکن لیفٹ بھی گر سکتے ہو، رائٹ کو معاف کر دو. فرنٹ سیٹ پہ سونے سے ڈرائیور کو نیند آتی ہے، لکھا ہوتا ہے نا جی فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے، لکھا ہوتا ہے. پھر الائڈ کی ایمرجنسی لگ جاتی ہے. پھر قدرتی بات ہے تہجد گزار لوگوں کی کمزوری ہوتی ہے. صبح 3 بجے جاگنا، تسبیحات کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نفل پڑھنے، لمبی دعائیں کرنی. اس کے بعد پھر 12 بجے تو نیند آ ہی جاتی ہے نا. پھر یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ بازو چڑھاؤ، جھاگ نکالو، مکے مارو، ڈنڈے مارو، وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. ایک سموتھ سی گفتگو ہوتی ہے اور یہ گفتگو ایسے جیسے لوری دیتی ہے ماں. تو کئی ایسے پیس ہیں میں دیکھتا ہوں آرام سے سو جاتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں.
لیکن میں چپ کر جاتا ہوں کہ اگر وہ تہجد گزار اپنی نیند پوری کر رہے ہیں تو خود رسوا ہوں گے، کہیں نہ کہیں تو گریں گے نا آگے پیچھے، اس لیے میں کہتا ہوں قریب قریب ہو کے بیٹھے تاکہ تہجد گزار گرے تو میرے اوپر بلیم نہ ہے، خود بخود جاگ جائے۔ پرندے رات کو ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے پنجے ہوتے ہیں، وہ ایک شاخ پہ گاڑ لیتے ہیں، رات کو 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی درخت کی شاخ پہ رات کو پرندہ گرا ہو تو کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ میں اس پہ اکثر غور کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ مجھے کسی بتانے والے نے بتلایا کہ جس طرح ایک ننھا منھا سا بچہ ہوتا ہے نا، نیولی بورن بیبی، مہینے کا 2 مہینے کا، تو آپ اس کے ہاتھ میں انگلی دے دیں تو انگلی پکڑ لے گا، تو پکڑنے کی گرفت اس میں ہے، چھوڑنے کی نہیں ہے، پکڑنے کی اس پکڑ لے گا۔ آپ 1000 کوشش کریں تو وہ ایک دفعہ ایسے ہاتھ بند کر لے گا۔ تو کہنے لگے رات کو قدرت پنچھیوں کے پنجوں کے اندر وہی میکنزم فعال کر دیتی ہے کہ ایک دفعہ وہ پکڑ لیتے ہیں شاخ کو، باریک ننھی منی شاخ کو پکڑ لیں گے، پھر ساری رات کھلے گا نہیں۔ جب سورج کی کرنیں اوپن ہوگی تو قدرت وہ سوئچ آف کر دیتی ہے، پھر ان کے پنجے کھل جاتے ہیں اور پھر وہ کائنات میں فضاؤں کو رنگین بنانے کے لیے اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پنچھی مزاج بنے، شام کو جلدی سونے کی کوشش کریں، ہماری راتیں خراب ہو گئی۔ میں نے کہا نا دن کو دیر تک الو سوتا ہے اور رات کو دیر تک الو جاگتا ہے۔ میرے گھر کے باہر ایک الیکٹرک پول لگا ہوا ہے، میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو موٹے موٹے سروں والے الو رات کو 12 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، کوئی فاختہ نہیں، کوئی طوطا نہیں، کوئی مینا نہیں، ہر ایک جا کے سرے شام سو جائیں گے۔ لیکن الو ایسا ہے، الو یا اس کے پٹھے، وہ میں دیکھتا ہوں رات دیر تک بیٹھے رہیں گے۔ تو جب آپ رات دیر تک بیٹھیں کہیں تو آپ میرے یہ بات یاد کر لے کریں کہ پروفیسر صاحب نے الو بھی کہا تھا اور پٹھے بھی کہا تھا، پٹھے رات کو دیر تک جاگتے ہیں۔ اللہ کے محبوب رات کو جاگنے کو گناہ کبیرہ کہتے تھے۔ امام ذہبی نے جو کبائر کی فہرست دی ہے نا، جن کبائر جو بڑے گناہ ہیں، میجر سینز، بڑے گناہ، ایک چھوٹے موٹے گناہ، بڑے گناہوں میں ایک گناہ ہے رات کو دیر تک بلا وجہ جاگنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا پہلا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ اگلی نماز قضا ہوگی، فجر کی نماز قضا ہوگی، اور جس کا دن کا آغاز نماز کے قضا ہونے سے ہو گیا اس کے پہلے خیر کہاں رہی؟ خیر کو نہیں رہ سکتی۔ اچھا، پھر تیسرا پرندوں کا یہ ہوتا ہے کہ پرندے صفائی پسند ہوتے ہیں۔ آپ کبھی کسی کبوتر کو پکڑ لیں، فاختہ کو پکڑ لیں، اس کی چونچ، اس کی دم، اس کے پنجے، اس کے پر، اس کی باڈی، اس کا سر اتنا نیٹ اینڈ کلین ہوگا کہ مت پوچھو۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے مزاجوں میں پاکیزگی ہوگی۔ امی عائشہ رضی اللہ کہتے تھے کہ میں نے آپ سے پوچھا آپ کا آخری عمل جو رات کو ہوتا تھا سونے سے پہلے وہ مسواک ہوتا تھا، آخری عمل جو فزیکلی کرتے تھے وہ مسواک کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ جاگتے ہیں تو مسواک کرتے ہیں؟ صبح کا آغاز مسواک سے کرتے تھے، رات کا اختتام مسواک سے کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ رات کو سوتے ہیں تو مسواک کرتے ہیں؟ آپ فرمایا عائشہ وہ گھر کتنا گندا ہوگا جس کی دہلیز گندی ہو۔ انسانی باڈی کی دہلیز دانت ہیں، اور جس کے دانت گندے ہیں اس کا اندر گندا ہوگا۔ آج میڈیکل سائنس والوں سے پوچھو جس کے دانت گندے ہیں اس کا معدہ، اس کا جگر، اس کا گردہ، اس کا سارا وجود گندا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے سمیل تو الگ آتی ہے، فزیکل اپیرنس بھی برے لگتی ہے، لیکن چمکتے ہوئے دانت تھے، یعنی آپ علیہ السلام کے دانت خود چمکتے تھے، نور نکلتا تھا، شعائیں نکلتی تھیں، روشنی نکلتی تھی۔ اس کے باوجود صاف ستھرے دانت، پاکیزہ اجلے، موتیوں سے کھرب گنا زیادہ چمکدار رکھنے والا نبی، وہ اگر مسواک کرتا ہے تو ہمارے ہاں تو برگر بھی ہوتے ہیں، شوارمے بھی ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ بھی ہوتی ہے، کتنی گندگی بھری ہوتی ہے دانتوں کے بیچ میں۔ تو پرندے ہمیشہ صاف ہوں گے، جنت میں جانا ہے تو صاف ستھرے رہیں، کپڑے قیمتی ہونا ضروری نہیں، صاف ہونا ضروری ہے۔